اب اس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں دوسری سورت جس کا نمبر جو ہے وہ 50 ہے، اور اس کا نام ہے سورت قاف۔ سورت قاف یہ جو ہے اس کا نام ہی قاف ہے، ویسے جیسے اس سے پہلے ایک سورت گزر چکی ہے جس کا نام تھا سواد، 23ویں سپارے کے آخر میں اس کا نام سواد ہے۔ اسی طرح 29ویں سپارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے القلم، ہے نون والقلم۔ تو یہ ایک لیٹر ہے، اس کو لے کر یہ سورت کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے۔ یہ سورت جو ہے اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ ہے تو مکی، لیکن مکہ میں یہ درمیان میں جو مڈل پیریڈ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر سب سے جو اہم موضوع بیان ہوا ہے اس کے اندر وہ لائف آفٹر ڈیتھ کا ہے، اور ان کے جو سوالات اور جوابات ہوتے تھے ان کے بارے میں قرآن پاک نے جو ہے جواب دی ہیں۔ یہ سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی، یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی، یہاں تک کہ آپ بعض اوقات فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے یہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عید کی نماز پڑھاتے ہوئے سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے، بعض اوقات جمعے کا خطبہ دیتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو جہاں آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں 15ویں اور 16ویں سپارے کے درمیان میں جمعے کو، آپ یہ جو سورت ہے سورہ قاف، اس کا پڑھنا بھی جمعے کو سنت ہے۔ تو آپ سورہ کہف بھی پڑھا کریں اور سورہ قاف بھی پڑھا کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں جن کا نام تھا ام ہشام بنت حارثہ، اور یہ کہتی ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، ہمارا تنور فرنس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ساتھ ساتھ تھے۔ تو یعنی انہوں نے بہت کچھ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری صورت میں نے یاد کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر، کہ جب آپ جمعے کے دن خطبہ دیتے تھے وہاں پر آپ پڑھ رہتے تھے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اکثر اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ ایک سنت ہے کہ ہم بھی اس سورت کی تلاوت کریں، اور اس کو اگر نماز کے اندر نہیں پڑھ سکتے، یاد نہیں ہے، تو جمعے والے دن جو ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو اور خواتین صحابہ کرام کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سننے کا اعزاز ان کو ملتا تھا۔ اور یہ خاتون جو صحابیہ تھی ماشاءاللہ، ان کا شوق کتنا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھتے تھے تو اس کو غور سے سنتی تھی، اور صرف سن کر انہوں نے اس سورت کو یاد کیا۔ تو یہ ایک عظیم الشان سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ جمعے کے دن منبر پر اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ عظیم الشان سورت ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا بہت ہی اہم قسم کے مضامین جو ہیں وہ بیان ہوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ قاف، قاف سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے، کوہ کاف مراد ہے، کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ بہتر ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ والقرآن المجید، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے قرآن مجید کی۔ اب ہم اردو زبان میں جو کہتے ہیں قرآن مجید، تو وہ قرآن مجید یہاں سے لیا گیا ہے۔ اور مجد کس کے معنی کہتے ہیں؟ مجد کے معنی ہیں بزرگی کے، عظمت کے، بڑائی کے، ڈگنیٹی کے۔ تو قسم ہے اس قرآن کی کہ جو بزرگی والا ہے اور بڑائی والا ہے اور عظمت والا ہے۔ تو یہ مجید جو ہم نام رکھتے ہیں بچوں کے، یہ بھی اسی میں سے ہے، یعنی مجید سے مراد مجد والا، عزت والا، عظمت والا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر
कसम खा रहा है कुरान की, और क्या फरमा रहा है, बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ाल अल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। बल्कि इन लोगों ने ताज्जुब का इजहार किया, हैरत का इजहार किया कि उनके पास एक डराने वाला आया उन्हीं में से। तो काफिर लोगों ने क्या कहा कि ये बहुत अजीब सी बात है। यानी एक शख्स कि जो ये दावा करता है कि वो अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का रसूल है, वो हम जैसा है, हम ही में से है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। कोई फरिश्ता आ जाता, किसी दूसरी कौम से कोई इंसान आ जाता, तो ये बात थोड़ी सी थी। लेकिन एक आदमी जिसको हमने देखा हमारे सामने पैदा हुआ है, वो बड़ा हुआ है, और वो उठ के दावा करता है नबूवत का, तो ये बात उनके लिए बड़ी बायसे ताज्जुब थी। लेकिन वो इस हिकमत पर गौर नहीं करते थे कि अल्लाह ने एक इंसान को उन्हीं में से चूज करके क्यों नबी बनाया वैसे। इसलिए कि उस इंसान का पूरा बैकग्राउंड उनके सामने है, वैसे उनके सामने है कि वो कल को ये नहीं कहें कि ये इंसान तो कहीं और से आया है, या ये फरिश्ता है, ये ही इज डिफरेंट फ्रॉम अस, मतलब है कि सो हाउ कैन वी फॉलो हिम। तो ये तमाम उनके एतराजात जो थे वो नहीं थे। तो ये जस्ट एतराज बराए एतराज था, एतराज बराए एतराज था कि हम ही में से क्यों एक इंसान को अल्लाह ताला ने पैगंबर के तौर पर चुन लिया है वैसे। और दूसरी बात ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को नहीं भेजा, क्योंकि फरिश्तों में और इंसानों में फर्क है वैसे। फरिश्तों के पास फ्रीडम ऑफ विल नहीं है, इंसानों में फ्री विल है उनके पास। तो अल्लाह ताला ने एक इंसान को उन्हीं में से, और जितने भी पैगंबर तशरीफ लाए वो तमाम के तमाम उसी कौम के अंदर रहते थे, उसी कौम से बिलोंग करते थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ट्रेडिशन है। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर ताज्जुब का इज़हार किया वैसे, और उनका ये एतराज था। फ़क़ाल अल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। तो काफिर लोग ये कहने लगे कि ये बड़े ताज्जुब की बात है। तो ये ऑब्जेक्शन नंबर 1 था उनका, जो उन्होंने किया। दूसरा क्या था, वो ये कहने लगे, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। क्या जब हम मर जाएंगे और हम मिट्टी में मिल जाएंगे और हम दोबारा उठाए जाएंगे, रज्उन मीन्स रिट्रीट, रिटर्न, बाईद। तो ये तो जो है ना, दोबारा लौट कर आना, ये तो ऐसी चीज है कि बड़े ताज्जुब की बात है। और आप ये देख लें कि उनकी जो मतलब है कि परवरिश हुई थी, वो किस अकीदे पर हुई थी। इस अधिक अकीदे पर हुई थी कि इंसान जब मर जाता है तो इंसान मिट्टी के अंदर मिल जाता है, दैट्स इट। इसके बाद वो इंसान दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ये बताया कि मरने के बाद आपने दोबारा जिंदा होना है और अपनी जिंदगी का जवाब देना है, तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट था जिसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। एक तो उनकी ट्रेडिशन जो थी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, और दूसरा वो समझते थे कि इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है कि इंसान मर जाए और दोबारा जिंदा होके आ जाए, ये कोई समझ में आने बात नहीं। तो ये भी उनका दूसरा एतराज था। तो एतराज नंबर 1 था कि एक इंसान को अल्लाह ने हमारे में से उठा के पैगंबर बनाया है। और एतराज नंबर 2 ये था कि इंसान जो है मर जाएगा और उसको दोबारा उठाया जाएगा, ये भी जो है ना अकली तौर पर कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया, क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफीज। हम जानते हैं कि जमीन उनके जिस्म के अंदर किस तरह रिडक्शन करती है। यानी अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि जब मुर्दे को हम जमीन के अंदर, कब्र के अंदर हम दफनाते हैं, तो कुछ अरसे के बाद उस मुर्दे इंसान की बॉडी डिकेट करना शुरू कर दी है।
اور آہستہ آہستہ اس کے ناخن، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، یہ تمام چیزیں ایک سلو پروسیس کے اندر کیا کرتی ہیں کہ یہ زوال پذیر ہونے لگتی ہیں، یہ زوال پذیر ہونے لگتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد علمنا، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ زمین جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا، سبحان اللہ، کہ زمین سے، مٹی سے ہم کو پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ زمین کے اندر ہم کو دوبارہ دفنائے جائے، اور دفنانے کے عمل کے بعد کیا ہوگا کہ وہ زمین دوبارہ ہمیں کیا کرے گی، ایک پروسیس کے ساتھ ہمیں دوبارہ ہم اس کے ذرات کے اندر مل جائیں گے۔ اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء کرام ہیں اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، شہداء ہیں مثال کے طور پر، کہ مٹی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ ان کے بدن کو ٹچ کرے، وہ ان کا بدن جو ہے وہ قبر کے اندر بھی وہ سلامت رہتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہمیں بتائی ہے، لیکن عام انسان کے بارے میں کیا ہے کہ اس کی باڈی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگی کہ زمین کے ذرات کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گی۔ اب یہ ان کا سوال بھی یہی تھا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ زمین کس طرح ان کی جسم کے اندر کمی پیدا کرتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ جس کے اندر ہم سب کچھ پریزرو کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس کے اندر کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ ایک انسان کو موت آئی ہے، سمندر کے اندر آ گئی، ایک انسان کو موت آئی کہ آگ نے اس کو جلا دیا، ایک انسان کو موت آئی کہ اس کو کسی جانور نے کھا لیا، اور اس کے پارٹس جو ہے نا وہ پرندے نو ادھر ادھر جو ہے نا وہ گھما پھرا کے انہوں نے پھینک دیا ہے ویسے، اور لاش کی بے حرمتی ہوئی، یہ تمام چیزیں ہوئی۔ تو یہ تمام سوالات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں انسان کے ذہن کے اندر کہ ایک باڈی جو ہے اس کے اوپر 1000 سال گزر جائیں، ایک باڈی جو ہے نا وہ سمندر میں تباہ ہو گئی، جس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، جانور اس کو کھا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ایک ہمارے پاس بک ہے، ایک ہمارے پاس ریکارڈ ہے، حفیظ which is preserving everything، ہر انسان کا ریکارڈ موجود ہے، کس کی موت کہاں پر آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو اٹھائے گا۔ تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ریزریکٹ فرمائے گا۔ اور یہ جو بات تھی، اس کو اس دور کے انسان اور آج کل کے کچھ انسان جو ہیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ان کے سامنے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جو بات ہے لائف آفٹر ڈیتھ، یہ بیلونگ کرتی ہے ایمان بالغیب سے۔ غیب کے اوپر ایمان ہوگا تو اس کو ہم مانیں گے، اگر غیب کے اوپر ایمان نہیں ہوگا تو ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ صرف عقل کی اور لاجک کی بنیاد پر ہم لائف آفٹر ڈیتھ کے بیلیف کو نہیں ایکسپٹ کر سکتے، کیونکہ ہماری عقل کہے گی اٹس امپاسبل، لیکن ایمان بالغیب کہے گا اٹ از پاسبل۔ اللہ کے لیے امپاسبل نہیں ہے، انسانوں کے لیے امپاسبل ہے، لیکن اللہ کے لیے امپاسبل نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر صحابہ کرام نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہاں لائف آفٹر ڈیتھ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور سوال جواب ہوگا، یہ تمام چیزیں ہوگی، فرشتے ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ویسے جی اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، تو یہ تمام چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان بالغیب کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کہ جو مطلب ہے کہ the most truthful, the most honest person، جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو صحابہ کرام نے یہ یقین کر لیا کہ اس زبان مبارک سے کوئی غلط بات نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا یہ فرمانا جو ہے یہ بھی سچ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ٹیسٹ تھا نا
کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے رات کو وزٹ کیا ہے، مسجد اقصیٰ کو وزٹ کیا ہے، بیت المقدس کو وزٹ کیا ہے، اور وہاں انبیاء کرام کی میں نے امامت کی ہے، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے دوزخ کو دیکھا ہے، اللہ کی ملاقات کی ہے، اور یہ تمام جب واقعات بتائے اور واپس بھی آ گئے، تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کے دوست نے آج تو بڑی عجیب بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے رات کو زمین و آسمان کی سیر کی ہے، جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، اقصیٰ میں گئے، وہاں امامت کی اور واپس بھی آ گئے، یہ کیسی بات ہے؟ تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا وداؤٹ فار 1 منٹ تھنکنگ، یا مطلب ہے کہ ریلیکٹنسی شو کرنے کے لیے یا کوئی شک انہوں نے شو کرنے، انہوں نے کہا نہیں، اس سے بڑی بات کو میں مانتا ہوں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، اللہ سے وہی لے کے آئے تھے، جب میں اس کو مانتا ہوں تو میں اس کو بھی مانتا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں اور اس کو میں کوشچن نہیں کرتا ہوں، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں اس کو مانتا ہوں۔ اس لیے ان کا لقب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صدیق، the most truthful person۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب جو دیا تھا، تو یہ ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت کو جھٹلایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق اور اسلام کا پیغام ان کے پاس جو پہنچ گیا تو وہ اس کو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ فہم فی امر مریج، اور وہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی حالت کے اندر ہے کہ جس کے اندر مریج، میم را اور جیم، آپ نے قرآن پاک میں سورہ رحمان میں کیا لکھا ہے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، مرج البحرین، ایسے دو سمندر ہیں کہ ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا کھاری ہے، وہ مل جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک لائن کھینچی ہوئی ہے کہ وہ پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے ہیں۔ تو مرجا کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ کوئی چیز مکس اپ ہو جائے، اور یہاں مریض سے مراد کیا ہے؟ کنفیوژن، کہ دے آر ان کنفیوز اسٹیٹ، مطلب ہے وہ خود اپنی جو مینٹل ان کی حالت ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا انکار کر دیا ہے، اور صحیح راستے سے وہ لوگ جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے سینسز کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، انسان کو دعوت دی ہے، اور صرف یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو ریجیکٹ نہیں کیا تم لوگ بیوقوف ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی۔ کیا دعوت دی؟ اللہ نے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ ان کے اوپر جو آسمان ہے اس کے آسمان کو دیکھا، کیا اس کے اوپر انہوں نے غور و فکر کیا ہے کہ یہ آسمان، یہ کینپی کیسے کھڑی ہے؟ ویسے کیف بنیناہا، اس کو ہم نے کیسے بنایا ہے؟ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کتنے ہزاروں سال لگے ہوں گے اس کو آسمان کو بنانے میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کیا نام ہے زبان کے اندر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن کے اندر، 6 دن کے اندر زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو پیدا کیا، لیکن وہ جو 6 دن ہیں وہ could be 6 millennium، اور ان کو اللہ کے لیے کوئی چیز ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اللہ چاہے کہ وہ ہو جائے تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کا پروسیس تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کو تخلیق فرمایا، اور ایسے تخلیق فرمایا کہ اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے۔ اس کے اندر ہم لوگ چھت بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، 10 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 6 سال کے بعد وہ ٹپک جائے گی، اس کے اندر مطلب سوراخ ہو جائے گا، کوئی پرابلم ہو جائے گا، گر جائے گی، لیکن یہ آسمان جب سے بنا ہے یہ نہیں گرے گا،
تب گرے گا جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا تو اللہ اس کو گرائے گا بس. اس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے اور اس کو زینہا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو خوبصورت بنایا. کتنا بیوٹیفل ہے کہ انسان اس کی طرف دیکھتا ہے اور بڑا اچھا منظر ہوتا ہے. مالہا من فروج، اور اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی کریک نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے. ویسے یہ صرف ایک یہ نقطہ ایسے ہے کہ اس کے اوپر جو ہے انسان جو ہے وہ غور کرے، اور تو غور کریں گے تو کس نتیجے پر پہنچیں گے ویسے کہ یہ آسمان خود ہی بن گیا ہے ویسے، یا اس کو کسی نے بنایا ہے. اس کو کسی نے بنایا ہے. اگر یہ آسمان خود ہی بن گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس لائف کا کوئی مطلب ہے کیا انجام ہوتا ہے اس کی کوئی نہیں. لیکن یہ بات مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ یہ آسمان خود بن گیا ہے. اور اگر ہم لاجیکلی اس کنکلوژن میں پہنچیں کہ نہیں، اتنی بڑی چیز کو کسی نے بنایا ہے اور کسی نے اس کو پلان کیا ہے اور اس نے اچھی پلاننگ کے ساتھ بنایا ہے، تو ہمارا ذہن ہم یہ کہے کہ ہم سوچیں کہ وہ کون سی ایسی ذات ہے، وہ کون سا ایسا پلانر ہے، کریٹر ہے کہ جس نے اس کو کریٹ کیا ویسے، اور اس کے اندر مطلب ہے کہ کیا جو ہے نا خوبصورتی ہے. تو نتیجتاً ہم لاجیکلی ہم اس کنکلوژن میں پہنچیں گے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے ویسے، اور اس کے بنانے کا کوئی پرپز ہے. پھر فرمایا والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے ویسے. سبحان اللہ، زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی زمین آسمان کی نیچر ڈفرنٹ ہے. آسمان کی نیچر ڈفرنٹ ہے کہ ہم کو لائٹ دیتا ہے، اور یہ کہ وہاں سے بارش آتی ہے، اور اس کی اور خوبصورتی ہے. بہت سے مطلب ہے کہ اس کے اندر گیلیکسیز ہیں کتنی جو ہے. اور زمین کی نیچر جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے ایسی، یعنی اس کی حیثیت ایک کینپی کی ہے، اور زمین کی حیثیت ایک پوشاک کی سی ہے. ایک جیسے بیڈ ہوتا ہے اس کو بچھایا گیا ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مددناہا، ہم نے اس کو اسٹریچ کیا ہے، اس کو ہم نے بچھایا ہے. کیسے؟ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں، ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں. رواسی سے مراد کیا ہے؟ پہاڑ، جو کسی چیز کو ہولڈ کرتے ہیں. پہاڑ زمین کو ہولڈ کر رہے ہیں، پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ زمین کے اندر جو پہاڑ ہے یہ اللہ نے بنائے ویسے، یہ انسانوں کی مطلب ہے کہ کریشن نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن ہے. اور اس کا ایک مقصد ہے کہ زمین جو ہے وہ ہل نہ سکے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے. تو اور پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا. یہ تو ہماری آبزرویشن تو کبھی نہیں ہو سکتی نا کہ ہم کبھی یہ دیکھیں کہ پہاڑ ہل رہا ہے ویسے. اور یہ پہاڑ کا ہلنا یہ تو بالکل ہی ان یوزول قسم کی بات ہے، انلیس کہ کوئی بہت ہی زبردست قسم کا ارتھ کوئک آئے کہ پہاڑ کو بھی ہلا کے رکھ دے. جی ایسی بات ہو تو پہاڑ ہلنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پاؤں مارا اور فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، کام، تمہارے اوپر ایک پیغمبر ہے، ایک صدیق ہے، اور تمہارے اوپر 2 شہید ہیں. یعنی تمہیں اس بات پہ کیا ہے، تمہیں فخر ہونا چاہیے. اور پہاڑ کون سی زبان سمجھتا ہے دیکھیں کہ جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، اور اس کو آپ خطاب دے رہے ہیں اور اس کو فرما رہے ہیں کہ ریلیکس ہو جاؤ. تو یہ پہاڑ جو ہے بہت ضروری چیز ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، انبتنا، ہم نے اس کے اندر جس کی آپ نباتات کہتے ہیں جسے پلانٹیشن، ہم نے گرو کیا اس کے اندر کیا؟ من کل زوجن، ہر ٹائپ کی بہیج، ایسی چیز کی جس کو دیکھ کے آپ کو آپ کی طبیعت کھل جائے. بہجت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، پلیجر، جس کو دیکھ کے انسان کی طبیعت جو ہے نا خوش ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر ہم زمین کے اندر ہم نے ہر قسم کی خوبصورت اور اچھی چیزیں جو ہے ان کے ہم نے پودے لگائے، اور ان کی ہم نے پلانٹیشن جو ہے وہ کی ہے. تو یہ کس لیے ہے؟ یہ تبصرتاً
وذکرا لکل عبد منیب، تبصرہ، جیسے ہم لوگ کا اردو میں کہتے ہیں نا تبصرہ کرتے ہیں ویسے، لیکن یہاں تبصرہ کے معنی کیا ہے کہ عبرت حاصل کرنا. تبصرہ با سواد را اس کا روٹ ہے. تبصرہ کہ جس سے انسان کو کچھ چیز نظر آئے، انسان کو کچھ چیز سمجھ آئے اور اس کو دیکھ کر انسان نظر حاصل کرے، علم حاصل کرے. تبصرتن و ذکرہ، اور ایک ریمائنڈر ہے لکل عبد منیب، ہر اس انسان کے لیے، ہر اس بندے کے لیے کہ جو اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ جو تمام باتیں ہیں زمین و آسمان کی، اس کے اندر سامان ہے غور و فکر کا، اور سامان ہے کس بات کا؟ دیکھنے کا اور سمجھنے کا. تو یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ قاف کی. اس کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ آج سورہ حجرات کی آخری چند آیات اور سورہ قاف کی ابتدائی جو آیات ہم نے مطالعہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اس کو پڑھنا اور سننا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ، ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی شفاعت ہمیں قبر میں عطا فرمائے، آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی شفاعت ہمیں پل صراط کی پر عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں اٹھائے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو جس طرح تم دنیا میں کرتے تھے، اور تمہارا جنت میں مقام کہاں ہوگا؟ کہ جب تم اپنی تلاوت کی آخری آیت پر پہنچو گے. So keep on continuing reciting your Quran until you reach the last verse. تو جب آپ لاسٹ ورس پہ پہنچیں گے تو آپ کا مقام اور درجہ جنت کے اندر اور ہی بلند ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ اس کے میننگز پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.